یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو حالانکہ تمہیں علم ہو۔ اس آیہ مبارکہ کے ضمن میں نے کافی احادیث مبارکہ عرض کر دی ہیں، آج مزید آگے لے کے چلتا ہوں جی۔ پہلی اس حدیث پاک سے جو شعب الایمان کے اندر بھی ہے، 5255 نمبر پر مکارم اخلاق کے اندر بھی، سنن کبریٰ شریف کے اندر بھی، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میرے لیے 6 چیزوں کے ضامن ہو جاؤ، میں تمہارے لیے جنت کا ضامن ہو جاؤں گا۔ 6 چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو، جنت کی میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نمبر پر ارشاد فرمایا، جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو اس امانت کو مطالبے پر ادا کر دو۔ پہلی بات، امانت جو آپ کے پاس آئی، امانت ادا کر۔ اچھا جی، جب تم وعدہ کرو تو پھر پورا کرو، جب وعدہ کرو پورا کرو۔ تیسری بات، جب بولو سچ بولو۔ وہ ایک جملہ میں نے پڑھا تھا، سچ آکھیاں بھمبڑ بلدا تے چپ رہیاں کچھ نہیں بچدا، جھوٹ بولیاں کچھ نہیں بچدا، سچ آکھیاں بھمبڑ بلدا۔ سچ آج بات کریں تو آگ لگ جاتی ہے، اور جھوٹ بولنے سارے راضی ہو جاتے ہیں، لیکن اپنا کچھ نہیں بچتا، منافقت آ گئی نا، نفاق آ گئی۔ ایک بات کی اس پہ پکے، بس جو بات ٹھیک ہے، جو جیسے ہے ویسے کرو، لیکن آج جو ہے نا کام الٹا ہو گیا۔ وہ ایک جگہ پہ میں نے پڑھا، ایک مچھوارا وہ بڑے سکون سے نا جی دریا کے کنارے پہ لکڑی کے ساتھ ٹیک لگا کے نا مچھلی پکڑ رہا تھا، اور اس نے وہ مچھلی کا راڈ زمین پہ لگایا ہوا ہے، سکون سے بیٹھ کے ایسے مچھلی پکڑ رہا ہے۔ ایک کاروباری آدمی گزرا اس کے قریب سے، اس نے کہا کہ یار بڑے سکون میں بیٹھا ہوا ہے تو، اگر تم یہ ایک راڈ کی بجائے اگر جال لے لے اور وہ دریا میں پھینکے تو تجھے تو بہت زیادہ مچھلیاں ملیں گی۔ اس نے کہا اچھا، مجھے زیادہ مچھلیاں ملیں گی تو پھر میں کیا کروں گا؟ اس نے کہا آرام سے بیچنا اور جال لے لینا، اور جال لا کے زیادہ مچھلیاں۔ تو کہا جب اتنی مچھلیاں آ جائیں گی میں کیا کروں گا؟ اس نے کہا ملازم رکھ کے مچھلیاں بیچنا شروع کر دینا تو میں اور آمدن شروع ہو جائے گی۔ اس نے کہا اچھا پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا جب بہت زیادہ آمدن آنا شروع ہو جائے گی پھر ایک کشتی لے لینا، اس کے اندر جال لگا کے دریا کے اندر سے پکڑنا، تمہیں اور ملے گی۔ اس نے کہا پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا جی تیرے پاس پیسے آئیں گے، جو مرضی کرنا۔ اس نے کہا جی میرے پاس بہت زیادہ پیسے آ جائیں گے تو ان پیسوں کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس نے کہا آرام سے بیٹھ کے دریا کے کنارے مچھلیاں پکڑنا۔ اس نے کہا تو اب بھی میں وہی کر رہا ہوں۔ بھئی پیسہ آنے کے بعد اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ کو سکون بھی آ جائے گا؟ اس بات کی گارنٹی ہے کسی کے وقت؟ پائی جان دنیا دا اس ٹائم نے جی سب تو امیر ترین آدمی ایلون مسک ہے۔ ہاں جی ایلون مسک ہے جی دنیا دا امیر ترین آدمی، لیکن ڈپریشن کا شکار ہے۔ پہلی شادی کی طلاق ہو گئی، دوسری شادی کی طلاق ہو گئی، تیسری شادی کی طلاق ہو گئی، ایک بیٹی ہوئی۔ جب 18 سال کی ہوئی بیٹی نے کہا عدالت میں کیس کر دیا جی میں اپنے باپ کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی۔ دنیا کا امیر ترین آدمی جو اس وقت سیٹلائٹ کے اوپر کام کر رہا ہے جی، دوسرے سیاروں کے اوپر، اتنا پیسہ کہ شمار میں نہیں ہے، لیکن وہ بندہ سکون میں نہیں ہے۔ زندگی میں سکون ایک ہی صورت میں آ سکتا ہے، وہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی احکام پر عمل کرنے سے۔ بات سیدھی کرو۔ آقا جی نے آگے ارشاد فرمایا، چوتھی بات، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ حضرت صاحب مرد ہو یا عورت، حکم دونوں کے لیے،
اپنی شرم گاہ کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ پھر دیکھو تمہیں کیا عزت عطا فرمائے۔ چالاک آدمی، چتر آدمی، حق کھانے والا آدمی حضرت کبھی وہ خوش نہیں رہ سکتا، نو نو نو، ان کی بیچاروں کی نیندیں اڑی ہوتی ہیں۔ جس بندے نے دو ٹوک بات کرنی، حلال کھانا ہے، انہوں نیندر بھی ایسے ہوندی، لوگ اٹھا دینا، اٹھ جا بھائی اٹھ جا، تیری مہربانی، فلانا کام کر لو، اٹھ جا اٹھ جا۔ شرم گاہوں کی حفاظت کرو حضرت، صرف شرم گاہ کی نہیں، ہر چیز کی حفاظت کرو، نگاہوں کی بھی حفاظت کرو، کانوں کی بھی حفاظت کرو، بالخصوص شرم گاہ زیادہ جو ہے نا پریشانی کا سبب بند۔ عاشق مشوق کی آج کل یہ دیکھیں نا جی، یہ جو LGBT کھترا پروگرام ہی ہے نا جی، لڑکے کا لڑکے کے ساتھ محبت کرنا، لڑکی کا لڑکی کے ساتھ محبت کرنا، یہ صرف محبت نہیں، یہ بے شرمی ہے، یہ شرم گاہ کی حدود کو توڑنا ہے۔ اسی کی 14 صدیاں پہلے اللہ کے حبیب نے کہا تھا شرم گاہ کی حفاظت کرنا۔ اچھا جی، 5ویں آقا جی نے ارشاد فرمایا اپنی نظروں کو نیچے رکھو۔ اللہ اکبر، صرف یہ عورتوں کے لیے حکم نہیں، یہ مردوں کے لیے حکم بھی ہے، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا ہے بھائی، اپنی نگاہوں کو نیچے۔ 6 میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے ہاتھوں کو کسی کے آگے نہیں پھیلانا۔ آئے ہائے ہائے ہائے، میں نے ہر کام کر کے دیکھا ہے، میں نے کاروبار بھی کر کے دیکھا ہے، میں نے کیا کاروبار پارٹنرشپ پہ برباد ہو گیا، کھلی ولی ہو گیا۔ ایک سبق زندگی میں ایسا ملا ہے جی، اب دوبارہ مجھے ایسا سبق کوئی ماں کا لال جتنا مرضی چاہے نہیں سکھا سکتا۔ پارٹنرشپ پہ کام نہیں کرنا ہے، اپنا کرنا ہے، چاہے ایک ریڑھی لگا کے کھڑے ہو جو اپنی لگانی۔ پہلا سبق تو بڑی کمال کا ملا ہے۔ اچھا جی، دوسری بات، ادھار کاروبار کے اندر نہیں رکھنا، دیا یا لیا بیڑا غرق ہو گیا۔ میرے پاس حضرت جی کھانے کے لیے، روٹی کے لیے پیسے ہوتے ہیں، گھر میں آٹا آتا ہے، نہیں ہوتے چپ کر کے صبر کرو جی، اللہ پہ نظام کر دے گا۔ ادھار نہیں اٹھایا، 6 سال ہو گئے، یہاں پہ کوئی کہہ دے جی مفتی صاحب نے میرے کو ادھار لیا، سوال ہی پیدا نہیں ہو، مر جاؤں گا، ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، میرے رب کو نہیں پتا میں بھوکا بیٹھا ہوں۔ یا پھر اللہ پہ یقین کرنا چھوڑ دو، یا پھر یہ معاملہ کرنا چھوڑ دو۔ تھوڑی سی تکلیف ضرور آتی ہے، آپ یہ کہیں کہ آپ کو بیٹھے بٹھائے جنت مل جائے گی، ایسا نہیں ہوتا۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے محبوب نے سب سے زیادہ تکلیفیں اٹھائی۔ ہم نے ایک رمضان شریف یہاں پہ ایسا بھی گزارا ہے کہ پہلا رمضان مبارک تھا، روزہ سب نے رکھا ہے، لیکن سب نے بغیر سحری کے روزہ رکھا ہے، گزارا ہے۔ کسی نے پتہ ہے؟ نہیں پتہ۔ کیوں دسیے؟ رب نے نہیں پتہ، وہ مالک خود ہی کرے گا، جتنی چادر ہے اتنی پھیلاؤ، اللہ نے دینا ہے دے گا، نہیں دینا نہیں دے گا۔ جو رب نہیں دے رہا نا وہ تیرے حق میں بہتر ہی نہیں ہے، اور جو دے رہا ہے وہ بہتر تھا اس لیے دے رہا ہے۔ رزق وہ چیز ہے حضرت، آپ سوئے رہے ہیں، اللہ ایسے بندہ بھیجتا ہے، اوے اٹھ جا اٹھ جا، اے پھاڑ چل، اللہ دینے پہ آتا ہے، سبحان اللہ، سوئے کو دے دیتا ہے۔ جس بندے کو نہیں دینا وہ جتنی مرضی وہ کلبازیاں کھا لے، اس کو نہیں ملنا یار۔ یہ آخری بات میرے آقا جی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے ایسی کمال ارشاد فرمائی ہے، ایسی کمال ارشاد فرمائی۔ آقا جی کا ہر فرمان سبحان اللہ، ہر بات ہی سبحان اللہ، لیکن اس بات کی کیا بات ہے جی، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے۔ ایک حدیث پاک اور سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن وہ ہے جس کو لوگ اپنی جان اور مال میں امین سمجھے۔ سنن ابن ماجہ شریف کے اندر 3934 نمبر آقا جی نے ارشاد فرمایا لوگ جسے اپنی جان اور مال، یہ بندہ ایسا ہے جی اس سے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس سے ہماری جان مال محفوظ رہے گی۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار سیدنا صدیق اکبر بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں جبار داخل ہوگا نہ بخیل، ظالم آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا، بخیل آدمی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، نہ خائن خیانت کرنے والا، اور نہ بد اخلاق۔ یہ سنن ترمذی شریف میں 1934 نمبر پر روایت۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق